بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ وآلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سلسلہ درس کا جو چل رہا ہے، چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک آغاز آج کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ قرآن مقدس کی ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت، اور یوں بھی نزول کے اعتبار سے بھی پہلی مکمل سورت۔ پہلی سورت تو ہم سب جانتے ہی ہیں، قرآن مقدس کا آغاز اقرا سے ہوا، مکے میں، مکی سورت ہی ہے یہ بھی۔ پھر بالکل اولین دور میں سورہ مدثر و مزمل، اور بالکل اسی کے عنقریب اسی دور میں مکمل پہلی سورت اترنے والی۔ بہت ساری باتیں، بہت سارے اشارے اس چھوٹی سی 7 آیتوں کی سورت میں پوشیدہ ہیں۔ سب جانتے بھی ہیں، کوئی بالکل نئی بات نہیں بتائی جائے گی۔ سبھی اس سورت کے بارے میں جانتے ہیں، سبھی اس کا ٹرانسلیشن جانتے ہیں۔ پھر بھی بہت آسان الفاظ میں یاد ہم سب کو ہے، اس لیے پڑھنے کی بھی ضرورت، بتانے کی عربی نہیں ہے۔ ایک ایک لفظ کو دیکھیں، اس کے بعد اس کے قاعدے پہ بات کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پہلا لفظ ہی حمد، الحمد، پہلا لفظ ہی، آغاز ہی حمد۔ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، ایک اشارہ پوشیدہ ہے امت کے لیے۔ پورا قرآن مقدس 23 سالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ایک ہی اکیلا مقصد رہا، ایک ہی مقصد رہا، اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کی برتری اور اس کی رضا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، ان کا تقدس، ان کا مرتبہ۔ صرف انہی 2 زاویوں میں پورا قرآن مقدس محصور ہے، اترا ہے۔ اب ہم دیکھیں، الحمدللہ، الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ، اللہ کے لیے۔ کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ جس سے ہم کچھ خوش ہوں، جس کی کوئی بات ہمیں اچھی لگے، جو ہمیں کچھ دے دے، جو ہماری مرضی کا کچھ کر دے۔ یہ تمام تر باتیں اللہ سے اچھی کون کر سکتا ہے؟ مالک 1-2 چیزوں کا نہیں، 1-2 جگہوں کا نہیں، خالی زمین کا نہیں، خالی آسمان کا نہیں، انسان کا نہیں، فرشتوں کا نہیں، اکیلے جانوروں کا نہیں، نباتات کا نہیں، دریاؤں کا نہیں، پہاڑوں کا نہیں، ایک دنیا کا نہیں، ایک آسمان کا نہیں۔ آگے جملہ بتا رہا ہے، رب العالمین، پلورل، عالم کا پلورل، عالمین، ایک عالم نہیں۔
ایک اور اشارہ ملا، اس کا مطلب کئی اور عالم ہیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں کہ کیا کیا ریسرچز ہو رہی ہیں، کہاں کہاں تک ایسے آثار موجود ہیں، ایسی چیزیں موجود ہیں جن پر کسی کی بادشاہت ہے۔ ظاہر ہے سب سے زیادہ تعریفیں اسی کی ہو سکتی ہیں، سب سے زیادہ جس سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے، جو اتنی بڑی طاقت اور قدرت کا، اتنی بڑی وسعت کا، اتنی بڑی تخلیق کا بادشاہ ہو، مالک ہو اور اکیلا ہو۔ مزے کی بات یہ بھی ہے کہ وہ اکیلا بھی ہو۔ کئی لوگ مل کے کوئی کام بہت اچھا کر سکتے ہیں، بہت بڑا کر سکتے ہیں، تو پھر تعریفیں بڑھتی ہیں، وہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہو سکتی۔ لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے، کوئی بھی انوینٹر ایسا نہیں ہے، کوئی بھی مصور ایسا نہیں ہے، کوئی تخلیق کار ایسا نہیں ہے جس کے پاس اتنی صلاحیت، اتنی قدرت، اتنی طاقت ہو، اتنی وسعت ہو، جو پل بھر میں سب کچھ کر دے۔ بڑی اور خوبی ہے، کوئی کام دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں تو کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اللہ رب العزت کو کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ مصلحت کے تحت اللہ قرآن میں بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کتنے کتنے دن میں بنائی ہیں، یہ ایک زاویہ ہے، لیکن یہ اس کے لیے قید نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی کام اتنے ہی دن میں کرے گا۔ وہ تو لفظ کن کہے گا اور وہ کام ہو جائے گا، بلکہ اگر وہ نہ کہے اور سوچ لے تو بھی ہو جاتا ہے، اور ہوا ہے ایسا ہی، ہوتا رہتا ہی ہے۔ اور اللہ کی بڑائی دیکھیں، اتنی بڑی کائنات کو بیک وقت دیکھ رہا ہے، اتنی بڑی کائنات کا بیک وقت سن رہا ہے۔ انسانوں کی اگر سن رہا ہے تو چڑیا کی بھی سن رہا ہے، وہ دریا میں رہنے والی مچھلیوں کا بھی اسی وقت سن رہا ہے، چاہے وہ سمندر ویسٹ انڈیز میں ہو، چاہے آسٹریلیا میں ہو، چاہے بمبئی میں ہو، موجود ہر جگہ ہے ہر وقت۔ یہ باتیں صرف اس کی قدرت کا اندازہ لگانے کی ہیں۔ سب کو دیکھ بھی رہا ہے، سب کی سن بھی رہا ہے، اس سے بھی بڑی بات سب کی ضرورت پوری کر رہا ہے۔ کوئی بھی ایسی ذی روح نہیں ہے جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے پابندی سے رزق نہ مل رہا ہو۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوتا، کچھ بند نہیں ہوتا، کوئی وائرس نہیں آتا، کوئی چھٹی نہیں ہوتی، کوئی کسی کی تنخواہ نہیں کٹتی۔ ہم اس کا کہنا مانے نہ مانے، ہمیں رزق مل رہا ہے۔ آگے اس کی صفت ابھی ہم الرحمن الرحیم پڑھیں گے، یہ اس کی صفت آئے گی اسی زمرے میں۔ اتنی تعریفیں، اتنی قدرتیں، اتنی بڑائیاں، اتنی بزرگی، اتنی بالاتری، تو پھر کیوں نہیں الحمدللہ رب العالمین ہو؟ کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں؟ تمام لفظ اردو کا ایک سب سے بڑا لفظ ہے، ویسے اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے دنیا کی کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنی وسعت کے اعتبار سے بڑے سے بڑا لفظ استعمال کر لیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اور یہ بھی اسی نے ہمیں لفظ سکھایا۔ بڑی عجیب اور خوبی کی بات یہ ہے کہ یہ لائن، یہ لفظ، یہ صورت اسی نے اتاری کہ تم ہماری ایسی تعریف بیان کرو۔ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہم کتنے بڑے ہیں، تم نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہو، تمہارے پاس وہ بصیرت ہی نہیں ہے۔ اسی کے بتائے ہوئے لفظ کے مطابق الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ ایک لفظ بیچ میں رب پہ بھی غور کریں، پالنے والا ہے۔ رب مانے پالنے والا، پالنے والے میں ہر چیز آ گئی۔ خالی کھانا نہیں دیتا ہے، رہنے کو گھر بھی دیتا ہے، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، جنگلوں میں، دریاؤں میں، پیڑوں پر، چیٹیوں کو بلوں میں، فرشتوں کو آسمان پر، روحوں کو عالم ارواح میں، سب جگہ رہنے کی پناہ دیتا ہے۔ رب ہے، پالنے والا ہے، رزق دیتا ہے، انسانوں کو تن ڈھانکنے کے کپڑے دیتا ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، عقل دی ہے۔ پالنے میں یہ تمام تر چیزیں آتی ہیں۔ پالنے کو ہم یہ سوچیں، دنیاوی کے اعتبار سے ہم پالنے کے لفظ کو سوچیں، چھوٹے سے بچے کو ماں پالتی ہے، ماں باپ مل کے پالتے ہیں، لیکن زیادہ رول ماں کا ہے، تو وہ خالی کھانا نہیں کھلاتی ہے، خالی دودھ نہیں دیتی ہے، کیا کیا خیال رکھتی ہے ہم اپنے ذہن میں سوچ لیں۔ اس کے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، کھانے پینے، دوا، اس کی باڈی لینگویج کو پہچانتی ہے۔ بچہ تو بتا ہی نہیں سکتا
کہ اسے کیا چاہیے، ماں پہچان لیتی ہے۔ رب کا ہی ایک اثر آیا ہے ماں کے اندر، اس نے اپنی صفت دی ہے ماں میں، تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی لیے تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں۔ پھر الرحمن الرحیم ہے، خالی ایک لفظ سے بھی کام چلایا جا سکتا تھا، ہم معنی لفظ ہیں، رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، یعنی یوں اگر دو لفظوں میں استعمال کر لیں تو مہربان بھی ہے اور رحم والا بھی ہے۔ مہربان کون ہوتا ہے؟ جو ہم پر احسان کرتا ہے۔ رحم والا کون ہوتا ہے؟ جو ہم کچھ کہیں تو پورا کرتا ہے۔ دو معنی میں یہاں ہم اس رحمان و رحیم کو دیکھیں، دو طرح کی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ایک ہمیں بنا مانگے دی ہے، ایک مانگنے پہ دی ہے۔ بنا مانگے اس نے ہمیں کون سی نعمت دی ہے؟ ہم نے مانگی نہیں لیکن اس نے ہمیں دے دی۔ سب سے پہلی نعمت اس نے ہمیں دی ہے کہ انسان بنایا ہے، ہمیں چڑیا یا حیوان یا جانور یا مگرمچھ یا سانپ یا بچھو نہیں بنایا، اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، یہ اس کا ہم پر احسان ہے، یہ ہم نے مانگا نہیں تھا اس سے۔ اس سے بھی بڑی ایک اور نعمت اس نے ہمیں دی ہے کہ اس نے ہمیں ایک عالم اسلام کی بات ہو رہی ہے، ایک اسلام والے کے گھر میں پیدا کر دیا ہے، یہ بھی ہم نے نہیں مانگا تھا۔ اسلام اور مسلمان اور اہل حق کے گھر میں پیدا کرنے کے بعد ایک اور بڑی نعمت دی، یہ بھی ہم نے مانگی نہیں تھی، اس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کر دیا۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انبیاؤں نے اس کی آرزو کی تھی، اور ہم جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں آئیں گے، وہ امت محمدیہ کے ایک فرد بن کے آئیں گے، ان کی نبوت نہیں قائم ہوگی، یہ انہیں اعزاز حاصل ہے، یہ وہ عرش پہ فخر کریں گے کہ ہم نبی تو تھے لیکن اب ہم امت محمدیہ کے ایک فرد ہیں۔ اتنا بڑا انعام، اتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے امت محمدیہ میں پیدا کر کے، یہ نعمت اس نے ہمیں بنا مانگے دی ہے، ہم نے اس سے یہ مانگی نہیں تھی۔ پھر اس نے ہمیں بالکل صحیح ثابت عقل و سلیم کے ساتھ پیدا کیا ہے، یہ بھی ہم نے نہیں مانگا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھی کہ عقل کیا ہوتی ہے، یہ اس نے سب ہمیں بنا مانگے دی ہیں۔ ہمیں ہاتھ پیر دیے ہیں، ہمیں سننے کے لیے کان دیے، بولنے کے لیے زبان دی، آنکھیں دیں، یہ سب کچھ ہم نے اس سے مانگا نہیں تھا، یہ سب اس نے ہمیں بنا مانگے عطا کیا ہے، یہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، یعنی وہ رحمان ہے، یعنی اس نے ہم پر مہربانی کی ہے۔ یہ اب وہ رحیم بھی ہے، اب آ گئی ہماری ضرورتیں، اب ہم نے اس سے مانگا، جیسے جیسے ہماری عقل کام کرتی گئی، شعور آتا گیا، والدین کی تربیت حاصل ہوتی گئی، ہم مانگتے گئے اور وہ ہمیں دیتا گیا۔ اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی، اچھی تعلیم، اچھا ذہن، اچھا کھانا، اچھے کپڑے، اچھی ملازمت، اچھی تجارت، رہنے کے لیے اچھا گھر، جانے آنے کے لیے اچھی سواری کا انتظام، اچھے عزیز و قارب، اچھے دوست، اچھا پڑوس، اچھی بیوی، اچھی اولاد، یہ ہم اس سے مانگتے گئے، یہ اس نے ہمیں بنا مانگے نہیں دیا ہے، یہ ہم نے سب اس سے مانگا ہے اور اس نے ہمیں مانگتے ہی دے دیا۔ اب وہ رحیم بھی ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، یہ اس نے ہم پر رحم کھا کے دیا ہے۔ یہ دو طرح کی نعمتیں اس کی ہوئیں جو وہ رحمان و رحیم کہلایا۔ اب اتنی اس کی تعریف کرنے کے بعد اس کی قدرت کا ہمیں ایک اعتراف کرنا ہے، وہ مالک یوم الدین ہے۔ یہاں اس اعتراف میں بھی بہت خوبصورت اشارے پوشیدہ ہیں۔ مالک یوم الدین ہم جانتے ہیں وہ جو آخرت کا دن ہوگا، جس کا وہ اکیلا مالک ہے، کسی کی بادشاہت، کسی کی قدرت، کسی کی طاقت، کسی کا رتبہ، کسی کا دبدبہ، کسی کا سورس وہاں چلنے والا نہیں ہے، اکیلا اس دن کا مالک ہے۔ اور کیسا مالک ہے؟ مالک تو بہت طرح کے ہوتے ہیں، بھائی جو ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، ایسا مالک نہیں ہے، منصف مالک ہے، جو اس کا دل چاہے گا وہ تو کرنے پہ اختیار رکھتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن منصف مالک ہے، انصاف کرے گا وہاں وہ۔ اور ہمارے لیے ایک اشارہ ہے کہ اتنی نعمتوں اور اتنے انعامات کے بعد جب تم اس کے پاس پیش ہوگے تو تمہارے پاس کیا ہے شکرانے کے لیے؟
جو نعمتیں اس نے تمہیں بنا مانگے دیں، جو نعمتیں اس نے تمہیں مانگے کے لیے دیں، اس کے شکرانے کے لیے تمہارے پاس تمہارے اعمال نامے میں کیا ہے؟ خالی مالک یوم الدین مالک یوم الدین پڑھ لینا، پڑھتے تو ہیں ہی، پڑھتے رہیں گے، یہ ہمیں اشارہ بتا رہا ہے کہ ہمیں مالک یوم الدین کو جب ہم نے مانا ہے تو ہمیں وہاں اس کے دکھانے کے لیے بھی کچھ ہمارے پاس چاہیے۔ کیا چاہیے وہ بھی ابھی اس صورت میں آگے آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس سے کیا کہا؟ پھر ہم نے اللہ رب العزت سے ایک اور وعدہ کیا، ایک اقرار کیا۔ یہ اقرار ہم نے اس کو دکھانے کے لیے کیا ہے، اس کی تعریفوں کے بعد کیا اقرار کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں۔ اب ہم سوچ لیں کہاں اس کی بندگی کرتے ہیں، کیا مقصد ہے بندگی کرنے کا؟ اس کو اپنا رب اور اپنے آپ کو اس کا بندہ ماننا، مطلب اس کے تمام حکم پر پابند ہو جانا، مطلب اس کے تمام کہنے ماننا۔ خود محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہاں بندگی کا حق ادا ہوا ہے۔ وعدہ کر رہے ہیں مجھ سے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، عبادت کو ہم نے صرف یہ محدود اور مخصوص سمجھ لیا ہے نماز روزے تک، یہ تو فرائض میں شامل ہے۔ پوری زندگی اللہ رب العزت کے کہے کے مطابق ہو جائے، وہ کیسے ہوگی؟ اس کے لیے اللہ نے پورا قرآن آگے ہمیں دے دیا ہے، اس کی تفسیر ڈیٹیل میں یہاں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن دھیان رکھیں کہ بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے پوری زندگی کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔